ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم میں سے تمام مکاتب فکر کے لوگ کسی شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہیں، مال کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ نہ کسی کو موت یاد ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنے عہدے کے مطابق اس کو مس یوز کر رہا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس کے شعبہ ہائے زندگی میں، کوئی شعبہ ہائے زندگی۔ ایک تو مال کے عذاب میں گرفتار ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ایک المیہ اور ہے، آپ نے فرمایا ایک فتنہ دجال ہے جو آ کر رہے گا، اور ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، دجال کی بہت ساری چیزوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ بھی ہمارے اس دور کا المیہ ہے کہ ہم دجال کی گرفت میں ہیں۔ اگر کبھی کہیں گے تو دجال پہ پوری گفتگو رکھ دیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی دجالی قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ایک تیسرا بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں کرتے کچھ اور ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں کرتے کچھ اور ہے۔ جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتے، جن سے اخلاص کے دعوے رکھتے ہیں ان سے خلوص نہیں رکھتے، جن سے ہمیں جن کی چاہتیں ہوتی ہیں ہم ان کی چاہت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے کسی جذبے میں بھی سچے نہیں رہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور وہ منافقت ہے کہ ہمارے اندر اور باہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا جرم ہے، کفر سے بھی بڑا، وہ منافقت ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے منع فرمایا کہ تو نے منافقوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، اگر 70 بار بھی کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو نے ان کے جنازے نہیں پڑھانے، تو نے ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ، میں دیکھتا ہوں لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بندہ پرے کو چلا جاتا ہے تو اس کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خامیاں اور کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ اس دور کا منافقت بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔